آبادی بڑھنے سے ہوتا کیا ہے. انسان کی کبھی بھی ایسے کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اتنے کروڑ ہو گئے کسی ملک میں, 20 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے, اس سے کبھی کسی ملک کی آبادی کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو مزید آبادی کی ضرورت ہے یا نہیں. کسی ملک کے طاقتور ہونے کا پتہ اس سے نہیں چلتا کہ اس کی آبادی کم ہے یا زیادہ. پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ایک گھر میں 20 افراد رہتے ہیں, وہ جوان ہیں اور ایک ماں باپ ہیں. یہ گھر زیادہ خوشحال ہوگا, حالانکہ افراد کتنے ہیں؟ 22. کتنے افراد ہیں؟ 22. اور ایک گھر میں 4 افراد ہیں, آبادی کتنی ہے اس گھر کی؟ 4, مگر وہ چاروں کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں. تو معاشی ترقی کس گھر میں ہوگی؟ 22 میں. اب کوئی بیوقوف بولے اس گھر میں 22 لوگ ہیں, اف 22 کے وسائل کہاں سے آئیں گے, اف اف توبہ توبہ, اس میں تو اولاد پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ 4 ہیں, ان کو بولے یار تم تو اسپیڈ کیا ہو بڑھاؤ, اور تم تو کروڑ پتی ہو. وہ کہیں گے بھائی ہم بوڑھے ہیں اور اس میں کیا ہیں؟ جوان ہیں. تو جوانوں کا ریشو کیوں؟ اس لیے کہ جوان آدمی میں ارننگ کی صلاحیت, اس کو 2 ہاتھ اللہ جو دیتے ہیں نا, اس 2 ہاتھ سے 10 کے پیٹ بھرنے کی اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. لہذا جب 20 آدمیوں کی ارننگ گھر میں آئے گی تو وہ اس گھر میں 100 افراد کے راشن کی طاقت ہوگی. آپ نے عمران خان کی تقریروں میں کئی بار سنا ہوگا کہ پاکستان میں اتنے فیصد جوان ہیں, سنا ہوگا نا, اتنے فیصد جوان ہیں, اتنے فیصد جوان ہیں. تو جوانوں کا پرسنٹیج جب ہی بڑھتا ہے جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو خود بخود جوان لوگوں کا پرسنٹیج کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا, کیونکہ بچپنا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپے ختم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. بھائی آپ کہیں گے جب گروتھ ریشو بڑھے گا بچے بھی تو اتنے سارے ہوں گے نا, تو وہ بھی تو کما تھوڑی سکتے ہیں. تو وہ 10 12 15 20 سال میں کمانے کے قابل بن جاتے ہیں. لیکن بڑھاپے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے. نہیں آ رہی؟ کسی ماہر معیشت سے پوچھ لو, وہ بتا دے گا آپ کو. تو جوان کا جو ریشو ہے نا وہ جب ہی ہوگا جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ. جتنے زیادہ آبادی بڑھے گی اتنا ہی کمانے والوں کی تعداد بڑھے گی اور کھانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ جو جاپان اور چائنا کی آبادی کا ریشو کم ہے پھر بھی اتنی ترقی کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے بہت ترقی یافتہ, بہت اسٹرانگ ممالک ہیں, یہ بہت زیادہ طاقتور. کیونکہ ترقی کا صرف گروتھ ریشو نہیں ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا. ایسے ہی ہے جیسے سود سے معیشت ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ اور یہ بڑے بڑے ممالک کی معیشت تو بہت اچھی ہے. تو بھائی یہ سود کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. سود ان کی معیشت کو گرا رہا ہے مگر معیشت کو اوپر لانے کے لیے بھی بڑا زور لگا رہے ہیں. ہمارے پاس تو ویسے بھی کوئی ترقی کی اور کوئی چیز نہیں, اگر ہم نے آبادی کا ریشو بھی گرا دیا تو کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ معاشی ترقی کا ایک ذریعہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کم. اب دیکھو جاپان کا جو گورنمنٹ کماتی ہے نا اس کا بہت بڑا حصہ بوڑھوں کی پینشن پہ جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ سروائیو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ارننگ کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن وہ پریشان ہے کہ اگر یہ اتنے سارے بوڑھے نہ ہوتے, یعنی ان کی کفالت کے لیے جوان ہوتے یا ملک کو کما کے جوان دینے کے لیے ہوتے, تو ہمارا ان کی پینشن میں اتنا حصہ نہ جاتا. دوسرا, انہوں نے صحت کا اتنا زیادہ خیال کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی انہوں نے. اب 60 سال میں ریٹائر نہیں ہو رہے, 80 میں ہو رہے ہیں. تو مصنوعی طریقے انہوں نے ایسے اختیار کیے ہیں, وہ جو مصنوعی نہیں یعنی ہیں تو وہ اچھے طریقے, لیکن اگر ان کی گروتھ ریشو بڑھتا نا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ, بولو بھائی, ترقی یافتہ ہوتے, اس سے بھی زیادہ. اب دیکھو چائنا میں لیبر سستی ہے, اگر آبادی کا ریشو بڑھتا تو لیبر اور زیادہ سستی ہو جاتی اور ترقی کرتا چائنا. تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اتنے ذہین لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور ایک مفتی کی سمجھ میں آ رہا ہے. امریکہ برطانیہ ان سے بھی زیادہ ذہین تھے, انہوں نے یہ غلطی کی ہے مگر اب اس غلطی پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پچھتا رہے ہیں. تو چائنا بھی کچھ وقت کے بعد جا کے, بولو بھائی, پچھتائے گا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے. اور ایک آخری کر کے نکل رہی ہے بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو نظریہ ہے نا کہ گروتھ ریشو کم ہو تو ترقی کریں گے, اس نظریے کی بریکیں نہیں ہیں. مثلا اب انگریز کیوں پریشان ہے کہ انہوں نے کہا 4 ہونے چاہیے, وہ 4 پہ آ کے انہوں نے کہا جب خرچہ 4 میں بھی ہوتا ہے تو 2, 4 کیوں, پھر کتنے ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے. جب 2 میں پھر انہوں نے کہا یار جب اگر بچے ہمارا کھاتے ہیں اور ان کو یعنی ہم اپنی ارننگ کے حساب سے پیدا کریں تو بھائی پھر 2 پہ بھی کیوں خرچ کریں, ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ 1 ہونا چاہیے, کیونکہ بچہ باپ کا کیا کہتا ہے؟ پیسہ کھا جاتا ہے. تو پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے کہا یار میں
پیدا ہی کیوں کروں, میں جب پیسہ کما رہا ہوں تو سارا اپنے اوپر خرچ کروں نا. یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہاں سے؟ فیملی پلاننگ کے نظریات سے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ بچہ تمہارا نہیں کھاتا, وہ اپنی قسمت کا لے کے آتا ہے. لہذا ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے تو آپ کو اسلام نسل روکنے کی پھر بھی اجازت نہیں دیتا. ایک دھیلا بھی نہیں ہے آپ کی جیب میں. اسلام کہتا ہے یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں. تبھی تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ خرچے کے خوف سے نسل روکنا حرام ہے. صحت کے لیے روک لی, چلو بھائی وقفہ کرنا ہے, یہ سنبھل نہیں رہے کسی سے, ویسے ہی اس کو شوق نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ترغیب نہیں ہے, لیکن شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی, کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں. لیکن اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں یا اسکول کی فیسیں کیسے بھروں گا, اس خوف سے نسل روکنا کیا ہے اسلام میں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ 12ویں بچے پہ بھی پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب وہ ناراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہہ رہا بھی بہت ہو گیا اب میں نہیں پیدا کروں گا. وہ کہے گا 12واں کے بعد 13واں بھی ہوگا تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بھی انتظام ہے. 14واں ہوگا پھر بھی پیدا کرے گا. تو یہ اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے اس کو پالنا؟ بولو بھائی, اللہ کی. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے قائل ہوتے ہم پیدا نہیں ہوتے. ہم تو 4تھے نمبر پہ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا, اس نے کہا میں تو پتہ نہیں 5ویں 6ٹھے نمبر پہ ہوں. شکر ہے ہمارے ابا اس نظریے کے قائل نہیں تھے. رب جماع حدث منه مثل الشافعی و احمد بن حنبل. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان عورت سے اولاد پیدا کرتا ہے, مرد جو ہے نا, اور اللہ اس کی نظر میں امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اگر وہ لوگ نسلیں روک لیتے, اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی اولادوں میں پیدا نہیں ہوتے. سمجھ میں آئے گی پھر بھی نہیں. یہ چیز ایسی ہے نا, کھرچ کے دماغ کیا کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہے جو قرآن میں کیا کہتے ہیں, وقدر فیہا اقواتہا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین میں خوراک کے ذخائر کا ایک اندازہ لگا لیا تھا کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے, اس حساب سے ہم نے اس زمین میں پہلے سے پیدا, بولو بھائی, کر دیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.